ہم نے اس میں بڑے اہم ایشوز ڈسکس کیے ہیں. ملک کے ایشوز کہ ہمارا ملک کدھر جا رہا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اس وقت اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم نے ان کے اوپر ایکشن نہ لیے تو آگے ہمارے ملک کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. میں سب سے پہلے جو ایشو آج اٹھانا چاہتا ہوں وہ یہ، اور میں یہ اپنے ساری 70 سال زندگی کے تجربے سے ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے، جس شرمناک طریقے سے بڑے بڑے ڈاکوؤں کے کیسز معاف کیے جا رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں نے اپنے 70 سال میں بنانا ریپبلکس کے اندر ایسی چیزیں نہیں دیکھی. بنانا ریپبلک کیا ہوتی ہے؟ بنانا ریپبلک وہ ہوتی ہے جدھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، جدھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہوتی ہے، جدھر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے، جدھر انصاف نہیں ہوتا، جدھر رول آف لا نہیں ہوتا. اور آج میں کیونکہ میں اپنی قوم کی تربیت بھی کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نوجوانوں کی، کہ اس ملک کی 66% جو آبادی ہے وہ 28 سال کی عمر سے کم ہے. تو میں ان کو خاص طور پہ مخاطب ہوں کہ دیکھیں میرے نوجوانوں، کوئی مجھے دنیا میں آج ملک بتا دیں جس ملک کے اندر رول آف لا نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، اور کوئی مجھے ایسا ملک بتا دے جدھر انصاف اور قانون کی حکمرانی ہو اور وہ غریب ہو. یہ آپ کو کہیں دنیا میں نہیں ملے گا. جن دنیا کے ممالک کے اندر طاقتور کے مجرموں کے لیے ایک قانون، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب طاقتور چوری کرے تو اس کو پکڑو نہ، اس کو این آر او دے دو، اور صرف کمزور غریب لوگوں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالو، وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں. ہم تباہی کے کنارے کے اوپر کھڑے ہیں. میں آج صرف یہ، ہماری معیشت بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس معیشت تباہی کی طرف جائی اس لیے رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. اور انصاف یعنی میں نے اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو آج ہو رہا ہے. چن چن کے اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو جو اس ملک میں بھاگے ہوئے تھے، مفرور تھے کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کیسز لگے ہوئے تھے، آج وہ سارے باری باری واپس آ رہے ہیں اور ان کے سارے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ایک طرف جیل بھرے ہوئے بیچارے غریب لوگوں سے، چوروں سے، چھوٹی چھوٹی چوریوں پہ جو جیل میں، آج کل کی مہنگائی میں برے حالات، بے روزگاری، ایکسکیوز می، بے روزگاری، مہنگائی، چیزیں دن بدن مہنگی ہو رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، وہ بیچارے چوری کرتے ہیں، چھوٹی چوری کرتے ہیں تو وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے 30 سال سے اس ملک کو لوٹا ہے، یہ جو دو بڑے خاندان جنہوں نے، جن کی چوریوں کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، ایک ریمنڈ بیکر کی کتاب ہے دی وے آف دا ورلڈ، یہ زرداری اور شریف خاندان کے اوپر پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے ان کی چوری کے اوپر کہ ملک کا کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنے کا. ان کی کرپشن پہ ملک کا جو انہوں نے پیسہ چوری کیا وہ کتاب ان کی کتاب میں ہے. اور اگر یہ غلط انہوں نے لکھا تو جا کے ان کے اوپر سو کریں، جس طرح میں یہ جیو گروپ کو سو کر رہا ہوں، دبئی کے اندر بھی کر رہا ہوں، امریکہ میں بھی کر رہا ہوں، اور برطانیہ میں بھی کر رہا ہوں، کیونکہ وہاں کے قانون ایسے ہیں کہ آپ اگر کسی کے اوپر غلط چیز کریں، غلط بیانی کریں، وہاں تو وہ بڑے اسٹرکٹ قانون ہیں. تو کیوں نہیں ان کو سو کرتے؟ ادھر ایک اور کتاب ہے سوسکن کی، وے آف دا ورلڈ، جس میں وہ بلاول بھٹو کی والدہ بتا رہی ہیں کہ کتنے دنیا کے اندر باہر کے ملکوں میں ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں، وہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے. بی بی سی کی ڈاکیومنٹریز بنی ہوئی ہیں، بی بی سی نے ڈاکیومنٹریز بنائی ہیں شریف خاندان اور
زرداری خاندان کی چوری کے اوپر. تو ان کو ساروں کو پاک کیا جا رہا ہے NRO 2 دے کے. NRO جنرل مشرف نے دیا تھا. 4 گنا پاکستان کے قرضے بڑے تھے NRO 1 کے بعد. لوٹ مار ہوئی تھی. ہم نے اٹھایا تھا وہ بینکرپٹ ملک جو 2018 کو ہمیں ملا تھا کہ جب دیوالیہ نکلا ہوا تھا. اور یہ اب NRO 2 جنرل باجوہ نے دیا ان کو کہ یہ اب آئے ہیں سارے پاک ہو کے اور آہستہ آہستہ ان کے سارے کرپشن کیسز ختم ہو رہے ہیں. اور ایک ایک یعنی قانون بنائے ہیں انہوں نے نیب امینڈمنٹس میں کہ ایک ایک کی کرپشن معاف ہو رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ سلمان شہباز واپس آتا ہے, ہار پہنائے جاتے ہیں اس کو, اور اس کے بعد وہ پوری پریس کانفرنس کرتا ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا سلمان شہباز سے. پہلے تو یہ بتاؤ سلمان شہباز کہ آپ کی رمضان شوگر مل کے اندر نوکروں کے پاس 16 ارب روپے 1600 کروڑ روپیہ کیسے ان کے بینک اکاؤنٹس میں آ گیا تھا؟ پھر اگلا جواب دو کہ 4 وہ مارے گئے ہیں, 4 آپ کے گواہ ہارٹ اٹیک سے مرے ہیں, اور جو انویسٹیگیٹ کر رہا تھا ڈاکٹر رضوان وہ بھی ہارٹ اٹیک سے مرا ہے. ایک نیٹ فلکس کے اوپر پروگرام دیکھ لیں, اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کیسے ایک نرس نے کتنے لوگوں کا قتل ان کو مارا تھا جو ہاسپٹل میں تھے. کیسے مارا تھا؟ وہ صرف انسولین انجیکٹ کرتے تھے ان کے اندر, انسولین انجیکٹ کرتے تھے اور اس سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. تو کبھی کسی نے کوشش تو کرے کہ ایک دم یہ سارے لوگوں کو ہارٹ اٹیک کیسے ہو گئے, اور جب وہ مر گئے سارے تو یہ واپس آ گئے اور واپس آ کے کہتے ہیں جی بہت بڑا یہ بے قصور آدمی ہے. اس کے علاوہ اسحاق ڈار بھی صاف ہو گیا. اسحاق ڈار نے $5 ملین کا جب نیب نے پوچھا کہ جناب اپنے بچوں کو $5 ملین بھیجے, کدھر سے آیا پیسہ؟ کہتا جی دبئی کے شیخ نے میں نے اس کا یہ کام کیا تھا, اس نے دیا. انہوں نے کہا اچھا جناب رسید بتا دیں کہ کس نے پیسہ دیا ہے. جیسے انہوں نے رسید مانگی پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے ملک سے باہر بھاگ گیا. اور یہ شریف خاندان کا یہ جو بڑے بڑے انکشاف ہوا تھا ان کی ایون فیلڈز اپارٹمنٹ, یہ جو مے فیئر کے اندر ان کے 4 سب سے لندن کے مہنگے علاقے میں جدھر یہ رہتے ہیں, تو آج تک ایک نہیں چیز بتا سکے کہ پیسہ سورس آف انکم کدھر سے آئی تھی. اور اسی طرح مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج آصف زرداری کی بہن, وہ سارے اگر سندھ کے اندر جا کے پوچھ لیں کہ وہ جدھر بھی کٹ آتا ہے وہ کدھر جاتا ہے, وہ زرداری مافیا کے پاس جاتا ہے. تو وہ بھی معاف ہو گیا, زرداری بھی معاف, تو یہ سب بچ جائیں گے آپ. اور میں یہ اپنی قوم کو یہ آج بتانا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے نہیں 26 سال سے یہ چیزیں کہہ رہا تھا. 26 سال سے میں کہتا جا رہا تھا کہ کیونکہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس لیے